اللہ رب العزت کی تعریف اس بات پر کہ اس کی رحمت، اس کے غصے، اس کے غضب پر غالب ہے۔ جیسا کہ حدیث شفاعت میں ہے کہ قیامت کے دن لوگ جب پریشان حال انبیاء کے پاس جائیں گے کہ آپ اللہ کے ہاں سفارش کریں کہ رب العزت حساب و کتاب کو شروع کرے، تو کسی نبی میں اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہو کر سفارش کریں۔ تو خیر، لوگ سب سے آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں اور پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب العزت کو سجدہ کریں گے جب تک اللہ چاہے گا۔ تو پھر رب العزت فرمائیں گے کہ آپ کہیں، آپ کی بات سنی جائے گی، سفارش کریں، آپ کی سفارش قبول کی جائیں گی، مانگے آپ کو دیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ اللہ حساب و کتاب کو شروع کرے۔ حساب و کتاب شروع ہوگا۔ جنہوں نے پہلے مرحلے میں جنت میں جانا ہوگا وہ لوگ چلے جائیں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو، آپ کے گھر والوں کو، مجھے، میرے گھر والوں کو، اہل و عیال کو، ہماری اولادوں کو، بلکہ ہم کو کہتے ہیں اللہ ہمارے آگے آنے والی قیامت تک کی نسلوں کو ان میں سے کرے۔ اس کے بعد جو اپنے کبیرہ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جانا ہوگا اس میں چلے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سجدے میں جائیں گے اور فرمائیں گے یا اللہ، اللہم امتی امتی، کہ اللہ میری امت۔ تو رب العزت فرمائیں گے ٹھیک ہے، اتنے لوگ آپ اس میں سے نکال لیں، جہنم سے نکالا جائے گا۔ پھر لوگ موجود ہوں گے۔ تیسری دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر سجدے میں جائیں گے، پھر سفارش کریں گے، پھر جہنم سے لوگوں کو نکالا جائے گا۔ مسلمان ابھی بھی موجود ہیں۔ چوتھی دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر سجدے میں جائیں گے اور اب کے کہیں گے یا ربی ایذن لی فی من قال لا الہ الا اللہ، کہ اللہ اب کہ آپ ان لوگوں کے حق میں میری سفارش قبول فرمائیں جنہوں نے صرف لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوا، یعنی جو صرف مسلمان ہیں، کلمہ انہوں نے پڑھا تھا، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس ایمان کے، اس کلمے کے۔ تو رب العزت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دے گا کہ عزتی و جلالی و کبریائی لاخرجن منہا من قال لا الہ الا اللہ، یعنی مجھے میری عزت، جلال اور بلند مقام کی قسم ہے، اس جہنم سے ہر اس شخص کو، مرد ہو یا عورت ہو، جو مسلمان ہے اس کو ضرور میں نے نکالنا ہے۔ تو نہیں، اللہ رب العزت کی جو رحمت ہے یہ اس کے غصے پر، اس کے غضب پر غالب ہے۔ اس پر ہم اللہ رب العزت کی جتنی تعریف کریں وہ کم ہے، جتنا رب العزت کا شکر بجا لائیں وہ بھی کم ہے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر کیا تھا کہ آپ نے خیبر کے یہودیوں کے پاس جا کے باغات وغیرہ میں جو انہوں نے کام کرنا ہے آپ وصولی کیا کریں۔ خیبر مسلمانوں نے فتح کیا، یہودیوں کو ان کی زمینوں پر رہنے دیا، اب مالک ہم ہیں، محنت تم کرو گے، اتنا حصہ تمہارا اور اتنا ہمارا ہوگا۔ تو وصولی کے لیے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اب یہودی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ ایک بہتان دراز قوم ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کی عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی کہ یہ وصولی میں ہم پر سختی کرتا ہے، آپ اس کو سمجھائیں۔ اور ادھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو رشوت دی کہ آپ تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھیں اور آپ جو چاہیں آپ کو دینے کو تیار ہیں۔ تو اس موقع پر عبداللہ فرماتا رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے دشمنوں، کیا تم لوگ
مجھے حرام کھانے کی رغبت دے رہے ہو، حرام کھانے کی ترغیب مجھے دے رہے ہو؟ میری بات سنو، جس شخص نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، اس پوری کائنات میں میرے نزدیک سب سے محبوب ترین شخصیت اس بندے کی ہے جس نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، اور میرے نزدیک اس دھرتی پر سب سے مقبوض ترین لوگ وہ تم ہو، لیکن تم سے بغض اور اس شخصیت سے محبت مجھے اس بات پر آمادہ نہیں کرے گی کہ میں تم پر ظلم کروں، تمہارے ساتھ میں انصاف نہ کروں۔ یعنی میں نے ہر صورت میں تم سے انصاف کرنا ہے۔ جب یہودیوں نے عبداللہ رضی اللہ عنہ کی یہ بات سنی تو انہوں نے کہا فَبِهَذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور یہ بات انہوں نے درست کہی ہے اور یہ حقیقت ہے فَبِهَذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ کہ اسی عدل کی وجہ سے، اسی انصاف کی وجہ سے یہ زمین و آسمان قائم ہے۔ یعنی معاشرے کے اندر، اس سرزمین کے اندر جب تک عدل و انصاف ہے، رب العزت اس دھرتی کو قائم رکھے گا۔ جب عدل و انصاف مکمل طور پر ختم ہو جائے گا، رب العزت آسمان و زمین کو ختم کر دے گا۔ اور یہودیوں نے یہ بات درست کہی فَبِهَذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ کہ عدل و انصاف کی وجہ سے ہی یہ دھرتی قائم ہے، یہ زمین و آسمان قائم ہے۔ جب مسلمانوں نے سب سے پہلی ہجرت کی، لوگ کہتے ہیں کہ یہ انسانیت جو ہے، یہ ہیومینٹی، یہ انسانیت، یہ فتنہ ہے۔ بھئی یہ کیسے فتنہ ہے؟ ہم نے اس بات پر سوچا، ہمیں تو کہیں سے فتنہ نہیں لگا۔ ہر بندہ اپنے حساب سے تحقیق کرتا ہے، اپنے حساب سے سوچتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ہمیں تو کہیں بھی کوئی فتنہ نہیں لگا، بلکہ ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جن لوگوں کو حبشہ کی طرف بھیجا، ہجرت حبشہ ہوئی، کتنے عظیم لوگ تھے۔ یعنی اپنے گھر بار کو چھوڑنا، کاروبار کو چھوڑنا، عزیز و اقارب کو چھوڑنا، یہ کوئی آسان بات تو نہیں ہے نا کہ بندہ ہنسی خوشی ایک جگہ رہ رہا ہے اور سب چیزیں چھوڑ کر کسی ایسے علاقے کی طرف جانا جو اجنبی ہیں، بے سر و سامانی میں جانا، یہ بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ لیکن اس مرحلے میں یہ جو عظیم لوگ تھے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے علاقے کو چھوڑا، کتنے عظیم لوگ ہوں گے یہ، کتنے بہترین لوگ ہوں گے یہ۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو کہاں بھیجا؟ حبشہ کی طرف بھیجا۔ حبشہ کا بادشاہ کون تھا؟ کافر تھا، عیسائی تھا، لیکن کیوں بھیجا؟ وہ روایات میں الفاظ یہ ملتے ہیں حبشہ کی طرف بھیجا کہ اس سرزمین پر آپ جاؤ، وہ عدل کی سرزمین ہے، وہاں ایک بادشاہ ہے جو کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ یعنی کیوں بھیجا وہاں پر؟ بنیاد کیا تھی؟ عدل و انصاف، انسانیت۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کسی علاقے میں نہیں بھیجا تو حبشہ کی طرف بھیجا، اور وجہ یہ بتائی کہ وہ بادشاہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ بادشاہ عدل کرتا ہے۔ جنگ بدر کے موقع پر ایک صحابی کہتے ہیں کہ جانور کم تھے، سواریاں کم تھیں، ایک اونٹ پر ہم 3 لوگوں کی باریاں تھیں۔ ایک اپنا بتاتے ہیں، ایک علی کا بتاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسری باری تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ کہا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری تھی آپ بیٹھے ہوئے تھے، اس کے بعد ہماری باری آئی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو ہم نے کہا کہ آپ رہنے دیں، آپ بیٹھے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ہم پیدل چلے جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یار بات سنو، تم لوگ مجھ سے زیادہ طاقتور بھی نہیں ہو، مجھ میں الحمدللہ طاقت ہے، اور میں اجر و ثواب بھی چاہتا ہوں۔ تم اجر و ثواب کما رہے ہو، میں کیوں اجر و ثواب سے محروم رہوں؟ مجھے بھی اجر و ثواب چاہیے۔ یعنی اس موقع پر بھی اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عدل کر رہے ہیں، انصاف کر رہے ہیں کہ بھائی جو بات طے ہوئی ہے اسی بات پر میں چلوں گا۔ بات یہ تھے کہ اتنے راستے تم بیٹھو گے، اتنے راستے تم نے بیٹھنا ہے، اور یہ پیدل چلے گا، اتنے راستے میں بیٹھوں گا، آپ لوگ پیدل چلو گے، لہذا میرے پیدل چلنے کی باری ہے۔ اب انصاف کا تقاضا یہی ہے، اگرچہ آپ اپنا حق مجھے دے رہے ہو لیکن میں اس کو نہیں لیتا، نہ میں کمزور ہوں، نہ مجھے اجر و ثواب
نہیں چاہیے، ایسا بھی نہیں ہے، مجھے اجر و ثواب چاہیے۔ مسلمانوں نے جب روم کے ساتھ مقابلہ کیا، ان کی بڑی جنگیں ہوئی روم کے ساتھ، تو ایک موقع پر جو ہرقل تھا، روم کا بادشاہ تھا، انطاکیہ ان کا ایک مرکزی علاقہ تھا، وہاں پر بیٹھ کر اس نے سر جوڑا اور لوگوں کو کہا کہ یار یہ بات سنو، یہ جن کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہو رہا ہے کہ وہ انسان ہے یا کوئی اور مخلوق ہے؟ آگے سے لوگوں نے کہا کہ بھائی وہ ہماری طرح انسان ہی ہے۔ تو ہرقل نے کہا کہ اچھا، کیا وہ تعداد میں ہم سے کم ہیں یا زیادہ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ تعداد میں وہ کوئی بھی ایسا مارکا نہیں آیا جس میں وہ تعداد سے ہم سے بڑھ کر ہوں، ہمیشہ ہم تعداد میں ان سے زیادہ آتے ہیں۔ تو کہا کہ پھر کیا وجہ ہے کہ ہماری طرح انسان ہیں اور تعداد میں، افرادی قوت میں، معیشت میں، اسلحہ میں وہ ہم سے کمزور ہیں، کمتر ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ فتح یاب ہوتے ہیں اور ہم ناکام ہوتے ہیں، یہ مسئلہ کیا ہے یہ؟ تو کہتے ہیں کہ اس کے مجلس میں ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس بوڑھے آدمی نے کہا کہ میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں کہ وہ ہر میدان میں فتح یاب ہوتے ہیں، کم تعداد کی وجہ سے، معیشت میں کمزوری کی وجہ سے، اسلحے میں کمزوری کی وجہ کے باوجود بھی ہم سے آگے بڑھتے ہیں اور ہم ہر معاملے میں ان سے برتر ہیں جو دنیاوی معاملات ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم شکست کھاتے ہیں۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ یقومون اللیل ویصومون النہار ویوفون بالعہد ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ وہ رات کو تہجد پڑھتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں اور دن کو روزے رکھتے ہیں، ویوفون بالعہد، اور اپنے جو وعدے ہیں وہ پورے کرتے ہیں، ویأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں، اور ایک اور الفاظ بھی ہیں، وتناصفون بینہم، اور آپس میں وہ عدل و انصاف کرتے ہیں۔ یعنی جو صفات اس بندے نے گنوائی ہیں ان میں سے ایک صفت یہ بھی گنوائی ہے کہ یتناصفون بینہم، کہ آپس میں انصاف کرتے ہیں، عدل کرتے ہیں۔ اور ایک جگہ یہ الفاظ زائد ملتے ہیں جس میں وہ بندہ کہتا ہے کہ اگر ان کے بادشاہ کا بیٹا بھی چوری کرے تو اس کے بھی ہاتھ کاٹتے ہیں، اگر ان کے بادشاہ کا بیٹا وہ زنا کرے رجموہ، تو یہ اس کو بھی رجم کرتے ہیں۔ یہ ان کا عدل و انصاف ہے۔ اور آگے وہ کہتا ہے ہمارے معاملات اس کے برعکس ہیں، ہم شراب پیتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، وہ کام جو اللہ کو ناپسند ہے ہم لوگ وہ کام کرتے ہیں، اور انہی کاموں کا ہم لوگوں کو حکم دیتے ہیں، ہم لوگ وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ جو چیزیں مسلمانوں کی اچھی صفات گنوائیں کا یہ برعکس ہمارے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، اسی وجہ سے ہر میدان میں وہ فتح یاب ہوتے ہیں اور ہم لوگ شکست کھا جاتے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا صدقتا نہیں، آپ نے جو کچھ مجھ سے کہا آپ نے سچی بات کہی ہے۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی۔ غسان، آپ نے سنا ہوا ایک ملک تھا، غسان کا حکمران جبلہ بن احم، یہ زبردست حکمران تھا اپنے علاقے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک خدشہ رہتا تھا کہ کہیں یہ ہم پر حملہ نہ کر لے۔ خیر، حضرت عمر کے زمانے میں اس کے دل موم ہو گیا اس کا کہ یار میں چاہتا ہوں کہ میں اسلام قبول کروں۔ اس نے اپنا ایک نمائندہ حضرت عمر کی طرف بھیجا کہ بھائی میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے دل میں خدشہ تھا، خدشہ یہ تھا، اور اس نے ایلچی کو کہا کہ آپ نے فوراً میرے پاس جلدی آنا ہے، جواب لے کر آنا ہے کہ انہوں نے جواب کیا دیا ہے۔ اس کے دل میں خدشہ یہ تھا کہ پتہ نہیں کیا جواب آئے گا، کیونکہ ہماری تو ان سے دشمنی تھی، یہ تو مجھے اتنا دشمن سمجھتے ہیں۔ اب میں نے جو یہ پیغام بھیجا ہے دیکھتا ہوں اس پر جواب کیا دیتے ہیں وہ۔ جیسے ہی ایلچی آیا، جواب لایا، تو جواب پڑھ کر سن کر یہ اور زیادہ متاثر ہوا۔ جواب یہ تھا کہ بھائی اگر آپ نے اسلام قبول کرنا ہے تو دیر نہ کریں، جلدی کریں۔ آپ نے اگر اسلام قبول کیا تو آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم آپ کے ہر غم اور خوشی میں شریک ہوں گے ایک دوسرے کے۔ جبلہ بڑا متاثر ہوا، کہا کہ یار کوئی شرط نہیں لگائی، کوئی سختی نہیں کی،
کوئی جرمانہ نہیں لگایا مجھ پر، اور مجھے انہوں نے یہ جواب دیا۔ بہرحال وہ فوراً اپنے 500 جانثاروں کو لے کر وہ مدینہ کی طرف آئے۔ مدینہ شہر میں داخل ہونے سے پہلے باہر وہ بندہ رکا اور اندر اس نے پیغام بھیج دیا امیر المومنین کی طرف کہ ان کو کہو کہ بھائی ہم آ گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے مہمان کا استقبال کرنے کے لیے شہر سے باہر آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آنے سے پہلے اس نے اپنے لوگوں کو کہا کہ بہترین قسم کا جو آپ کا لباس ہے وہ پہنیں، اور چاندی کی پٹیاں اپنے لباسوں میں لگائیں جو ان کے پاس تھیں، اور جو آپ کے جانور، جو گھوڑے آپ کے پاس ہیں، آپ ان کے گردنوں میں سونے کے کڑے ڈالیں، اور خود بہترین قسم کا لباس پہنا، تاج پہنا، اور تاج میں 2 قیمتی ہیرے اپنے لگائے جو کپودر کی ہنڈے کے برابر تھے۔ حضرت عمر آئے، انہیں اپنے مہمان کا استقبال کیا جیسے اس کا شان تھا، بادشاہ تھا، ان کو مدینے لے گئے۔ اچھا، یہ چند دن مدینے میں رہا جبلہ۔ جس دوران یہ مدینے میں تھا، اتفاق سے حج کے دن بھی شروع ہو گئے۔ یہ حضرت عمر نے کہا چلیں بھی حج کرتے ہیں۔ یہ حج کرنے گئے۔ اب یہ بندہ طواف کر رہا ہے بیت اللہ کا، اور اس کے پیچھے ایک نوجوان عربی وہ بھی طواف کر رہا تھا۔ اب دوران طواف اس نوجوان کا پیر نادانستہ طور پر غلطی میں جبلہ کے اظہار کو لگتا ہے، اور جبلہ کا اظہار کھل جاتا ہے۔ اس پر وہ تیش میں آتا ہے، غصے میں آ کر اس نوجوان کو اس زور سے تھپڑ مارتا ہے کہ اس کی آنکھ ضائع ہو جاتی ہے۔ وہ نوجوان اس وقت وہاں کچھ بھی نہیں کہتا، لیکن جب اپنے قبیلے میں جاتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں اس کی آنکھ ضائع ہو گئی ہے، اب اس آنکھ سے نہیں دیکھتا، تو وہ بتاتا ہے مسئلہ یہ ہے۔ اس کے قبیلے میں آگ بھڑک اٹھتی ہے، اور کافی سارے لوگ، سینکڑوں لوگ حضرت عمر کے پاس آ کر جبلہ کے خلاف دعویٰ دائر کرتے ہیں کہ اس بندے نے اس کی آنکھ ضائع کر دی ہے، لہذا آپ ہمیں انصاف دلائیں اب اس سے۔ حضرت عمر نے جبلہ کو بلایا، ہاں بھائی جبلہ بتاؤ یہ مسئلہ کیسے ہے؟ جبلہ نے کہا کہ اس نوجوان نے میری بےزتی کی ہے بڑی مجلس کے اندر، وہاں پر اتنے سارے لوگ تھے، اس نے میرے ساتھ یہ حرکت کی ہے، اس پر میں نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ بھائی میں نے اس نوجوان کی بات سنی ہے، یہ نوجوان کہتا ہے میں نے دانستہ طور پر ایسا نہیں کیا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اور اس غلطی پر اتنی بڑی سزا، یہ تو ظلم ہے۔ تو بادشاہ نے کہا پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ یعنی یہ غریب آدمی ہے، آپ اس کے مسئلے کو کیوں اتنا اچھال رہے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا کہ یہ بات آپ درست نہیں کر رہے کہ یہ غریب آدمی ہے، لہٰذا آیا تو آپ اس کو راضی کریں، یا پھر آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، اس کو آپ نے راضی کرنا ہے، یا پھر آپ کو سزا جو ہوگی یہی ہوگی کہ آنکھ کے بدلے آنکھ ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ یعنی میں بادشاہ، میرا باپ بادشاہ، میرا دادا بادشاہ، اور یہ نوجوان میری آنکھ بھلا اس کی آنکھ کے کیسے برابر ہے؟ میں کیسے اس کے ساتھ برابری کر سکتا ہوں؟ یہ کیسے میرے سے برابر ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، اسلام میں رنگ و نسل، علاقے، گورا سفید خاندان ہے، یہ بڑائی کی بنیاد نہیں ہے، بلکہ اسلام میں جو بڑائی کی بنیاد ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہ تو تقویٰ ہے، وہ پرہیزگاری ہے، وہ خدا ترسی ہے۔ اس بنیاد پر لوگ معزز ہوتے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ جو بات آپ کر رہے ہیں یہ کوئی بڑے معزز ہونے کی بات نہیں ہے۔ اسلام میں یہ معاملات جو سزا کی آتی ہے، اس میں امیر غریب یہ سب برابر ہیں اس میں۔ تو بادشاہ نے کہا پھر اگر یہ آپ کا اسلام ہے کہ جس میں زیر دستوں کے مقابلے میں زبردستوں کا خیال نہیں کیا جاتا، جو عہدیدار ہیں، جو حکمران ہیں، ان کو کوئی روح رعایت نہیں دی جاتی، پھر ایسے اسلام کو میرا سلام ہے، میں اسلام چھوڑتا ہوں، مجھے نہیں چاہیے ایسا اسلام۔ تو انہوں نے کہا اگر آپ نے اسلام چھوڑا تو پھر مرتد ہو جاؤ گے، اور مرتد کی سزا کے طور پر میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ اب جب جبلہ نے یہ بات سنی تو اسے جھرجھری سی آ گئی۔ پہلی دفعہ اس کو احساس ہوا میں کسی مسلمانوں کی عدالت میں کھڑا ہوا ہوں اور مسلمانوں کے امیر المومنین سے گفتگو کر رہا ہوں۔ اس نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو آپ برائے مہربانی مجھے ایک دن سوچنے کا دیں۔ ارزم نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے آپ کو موقع دے دیا، آپ سوچ لیں۔ کہتے ہیں کہ جبلہ پھر دوبارہ آیا، اپنے پڑاؤ میں جتنے اس کے ساتھی تھے ان سب کو لے کر فرار ہو گیا، اور دوبارہ مدینے کی طرف وہ نہیں آیا۔
یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر عدل و انصاف کیا. کسی چھوٹے اور بڑا یا امیر و غریب کا معاملہ اسلام میں نہیں ہوتا. یہ تربیت کس کی تھی؟ یہ تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. عدل انصاف بندہ اپنے گھر نہیں کرتا تو گھر بھی نہیں چلتے میرے دوستوں. معاشرہ تو اس سے آگے کی بات ہوتی ہے. اور بندہ جب عدل و انصاف سے چلتا ہے، اس کی نیت جب اچھی ہوتی ہے تو نیت کے اثرات بھی رب العزت اس کے معاشرے میں دیتا ہے. اس کی حیات الحیوان ایک قدیم کتاب ہے. اس کے اندر جانوروں کے بارے میں ان کی کیا کیا صفات ہیں، کیا کیا خصوصیات ہیں، کیا کیا خامیاں ہیں، کیا کیا ان کی نسلیں ہیں، اس پر اس بندے نے کتاب مرتب کی ہے. اس کتاب کے اندر ایک واقعہ بیان کرتے ہیں ایک بادشاہ کا. کہتے ہیں بادشاہ رات کو بیس بدل کر ایک گاؤں میں چلا گیا اور وہاں وہ لوگوں کو یہاں مہمان ٹھہرا. تو شام کے ٹائم جب ان کے جانور چر کر واپس آئے چراگاہ سے تو ایک گائے تھی ان کے پاس، اور اس ایک گائے سے جب انہوں نے دودھ نکالا تو ایک گائے سے کئی گایوں جتنا دودھ آیا. بادشاہ نے کو بہت پسند آئی کہ یار اس گائے سے کہیں گایوں جتنا دودھ آیا. اب بادشاہ نے دل ہی دل میں کہا کہ اگلے دن جو ہے میں اس گائے کو لے جاؤں گا جب یہاں سے فارغ ہو جاؤں گا. اگلا دن ہوا اور وہ جانور معمول کے مطابق شام کو واپس آئے. جب انہوں نے دودھ نکالا تو گائے کا دودھ کم تھا. بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی، کہا کہ یہ گائے کیا اسی چراگاہ میں گئی ہے جہاں جاتی تھی روزانہ؟ انہوں نے کہا جی ہاں. کہا پھر دودھ کیوں کم آیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے علاقے میں ایک بات مشہور ہے اور وہ یہ ہے کہ جب ہمارا حاکم ظلم و زیادتی کرتا ہے اس کے ظلم و زیادتی کی وجہ سے ہماری برکتیں چلی جاتی ہیں. تو بادشاہ اسی ٹائم نیت کرتا ہے کیونکہ حاکم تو یہی تھا نا، اور اس نے جو نیت کی تھی بد نیت کی تھی کہ میں ان سے یہ لے جاؤں گا. اب وہ دل ہی دل میں اللہ سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے کہ یا اللہ یہ تو میں نے اپنے آنکھوں کے سامنے حال دیکھ لیا، لہذا اب آج کے بعد میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا، اور یہ گائے جو پہلے میری نیت تھی کہ ان سے میں لے لوں گا اب میں ان سے یہ گائے نہیں لوں گا. اب تیسرا دن ہوا، پھر معمول کے مطابق وہ جانور آئے اور جو اس نے دودھ دیا اسی طرح دودھ دیا جس طرح پہلے وہ دودھ دیا کرتی تھی. تو یعنی یہ جو بندہ ناانصافی کرتا ہے اور جو بندہ پھر عدل کرتا ہے، نیت جو اس کی خراب ہوتی ہے اس نیت کے اثرات بھی اس کے ماتحتوں پر رب العزت کو پہنچا دیتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ بدر کے قیدی جب آئے تو جنگ بدر کے قیدی ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس وقت مسلمان نہیں تھے وہ، اور طے یہ ہوا تھا کہ بھائی یہ قیدی جو فدیہ دے گا اس کو ہم چھوڑ دیں گے. تو ان کا فدیہ ان کی بیوی نے بھیجا، زینب رضی اللہ عنہا نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے. جو مال بھیجا اس مال کے اندر ایک ہار بھی تھا. وہ ہار خدیجہ رضی اللہ عنہا کا تھا اور انہوں نے وہ ہار اپنی بیٹی کے نکاح شادی کے موقع پر اپنی بیٹی کو تحفے میں دیا تھا. جیسے اس ہار پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑتی ہے تو آپ کو خدیجہ کی یاد آتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، کہ اب خدیجہ رضی اللہ عنہا کا یاد آنا، ٹھیک ہے ان کی بیوی تھی محبت کرتی تھی، لیکن جو بہترین صفات تھی وہ کیا تھی؟ وہ ہمدردی جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا، جو ساتھ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جو آپ کا خیال کیا کہ جب سب آپ کو جھٹلا رہے تھے تو خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کے ساتھ کھڑی تھی، آپ کی تصدیق کر رہی تھی، آپ کا خیال رکھ رہی تھی، آپ سے ہمدردی کر رہی تھی. تو میرے دوستوں یہ بات کہنے پر انشاءاللہ ہم درست ہی ہوں گے کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ یار وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہے تو اس کے لیے چاہیے اس کو کہ وہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرے، خیر والا معاملہ رکھے، اپنی نیت کو صاف کرے، جہاں تک ممکن ہو معاشرے کے اندر اچھا اور مثبت کردار ادا کرے اور لوگوں کا خیال آئے. میں نماز پڑھتا ہوں تو میں اپنے لیے پڑھتا ہوں بھائی، اس کا فائدہ مجھے ہی ہوگا. اگر میں کوئی اور روزے رکھتا ہوں، میں زکوٰۃ دیتا ہوں تو ٹھیک ہے، یہ میرے ہی حد تک ہے، مجھے فائدہ ہوگا. لیکن جو اور اچھی چیزیں تو فرض ہیں، اچھی چیز یہ بھی ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ میں لوگوں کے ساتھ ہمدردی کروں، جہاں تک ممکن ہو سکے میں لوگوں کی مدد کروں کسی بھی حوالے سے.
यार कुछ भी नहीं कर सकता बंदा, ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि फिर कम से कम इतना तो ज़रूर बंदा करे कि अपने शर से, अपनी बुराई से वो लोगों को महफूज रखे, इतना तो बंदा ज़रूर करे। तो अम्मी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनका हार देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। उनकी याद आ गई कि यार तो मेरी बड़ी हमदर्द बीवी थी, और आपने, हालांकि आप मदीने में नबी हैं, बाइख्तियार हैं, और इसके साथ साथ आप मदीने के हाकिम भी हैं, आप सुप्रीम कमांडर भी हैं, आप कुल्ली तौर पर रियासत मदीना में बाइख्तियार हैं, लेकिन चूँकि अपने घर का मामला था ना, उनके ज़ाती मामला था, अब उन्होंने खुद फैसला नहीं किया, खुद ऑर्डर जारी नहीं किया, बल्कि मामला आगे मुसलमानों पर रखा कि यार आप अगर मुनासिब समझो तो ज़ैनब का कैदी हम छोड़ दें और ये हाथ भी उसको वापस दे दें, अगर आप लोग मुनासिब समझो तो सहाबा ने कहा कि हम, कौन इस पर एतराज़ करेगा आपकी इस बात पर, जो आप करते हैं हम भी उसी बात को तस्लीम करेंगे। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत थी। और एक और मौका है, ये तो आपके दामाद थे और बेटी का मसला था, और फिर एक और मौका आया जिसमें आपके चचा अब्बास का मसला आया। अंसार आए, कहा कि ये अब्बास हमारा भांजा है, क्योंकि अब्बास की दादी अब्दुल मुत्तलिब की जो बीवी थी ये बनु नज्जार में से थी, इस निस्बत से उन्होंने कहा अब्बास हमारा भांजा है, लिहाजा हम चाहते हैं कि हम अब्बास को बगैर फिदिये के छोड़ दें। तो इस मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया कि नहीं, एक दिरहम भी नहीं छोड़ना। क्यों नहीं छोड़ना? कि ये मुसलमानों का इज्तिमाई माल है, और अब्बास जो है ये मालदार है, इसके पास माल है, और बगैर माल के हमने अब्बास को नहीं छोड़ा। ये तरबियत किसकी थी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और एक आखिरी हदीस सुना के अपनी बात को समेटता हूँ। और मारूफ रिवायत आपने सुनी है, उसमें भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदल की तरबियत कर रहे हैं मुसलमानों को, कि जब एक औरत ने फतह मक्का के मौके पर चोरी की थी, उस औरत ने, और जिसका फैसला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दिया था कि इसके हाथ काटे जाएंगे। अब जिस कबीले की औरत थी, ख़ानदान की, घराने की थी, अब उन्होंने ये कहा कि यार अगर इसके हाथ काटे जाएं तो हम माशरे में तो कहीं के नहीं रहेंगे, लोग हमें ताना देंगे। अब उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी को कहा कि आप सिफारिश करें। उन्होंने सिफारिश की कि इसके हाथ ना काटे जाएं, कि और ताज़ीर की, जुर्माना की और चीज़ हो, हाथ ना इसके काटे जाएं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप हुदूदुल्लाह में से एक हद में सिफारिश कर रहे हैं। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? लौ कानत फातिमा बिन्त मोहम्मद सरकत लक़तअतु यदहा, कि यानी ये तो फ़लाँ कबीले की खातून फातिमा है, अगर मेरी बेटी फातिमा वो भी चोरी करती तो उसके भी मैं हाथ काटता। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो माशरा कायम किया, अदल और इंसाफ की उन्हें तरबियत दी, और इसी तरबियत को लेकर वो माशरा आगे बढ़ा और पूरी दुनिया पर छा गया। ठीक है, मैं औरों को मिसाल ना बनाऊं, ठीक है, ये गलत है, वो गलत है, फला गलत है, लेकिन कम से कम ये तो है कि मुझ पर तो मेरी चलती है। जितना हो सके ख़ुद को मैं अच्छा करूं कि मैंने मरकर रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जाना है, तो ताकि मैं सुरखरू हो जाऊं, मेरा ज़मीर, मेरा दिल मुतमईन हो। इन्हीं बातों पर इत्तिफा करते हैं। इस दुआ के साथ जो कुछ हमने कहा आपने सुना, अल्लाह मेरा कहा आपका सुना कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह ताला हमारा ख़ात्मा खैर पर करे। यही बातें आपने कहनी थी। अल्लाह से अपने और आपके लिए खैर व बरकत का